برائیاں گنائیں، تو غور سے سنا اس نے آیتیں، اور اس کے بعد پھر کہا کہ 9 تو میں جانتا ہوں ہے میرے اندر، یہ جو ہے 9 تو مجھے معلوم ہے، یہ 10ویں کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، یہ کیسے؟ میں تو میرے باپ کا بیٹا ہوں۔ دوڑتا ہوا پھر آیا اپنے گھر میں، اپنی ماں کو گرا دیا زمین پر اور چڑھ کے بیٹھ گیا اس کے سینے پہ، کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ آج کے یہ سب حرامیوں کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے، جو حضور کی شان میں بھونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے۔ یہ قرآن کا اصول میں بتا رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے۔ اور اپنی ماں کو گرا کر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر پوچھنے لگا بتا۔ اس کی ماں نے بہت اچھا جواب دیا، کہا تو اگر صحیح باپ کا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ نہیں بیٹھتا، حقیقت میں تو اپنے باپ کے نام سے جو مشہور ہے اس کا نہیں ہے، جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس سے میں نے زنا کر لیا تھا، مجھ سے ہو گئی تھی بدکاری اور اسی سے تو پیدا ہوا ہے۔ ولید بن مغیرہ اٹھ گیا اور کہا 10ویں بھی کمپلیٹ ہو گئی، 9 تو تھی اندر، 10ویں برائی بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی لیے میرے عزیزو آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا نطفہ ثابت نہیں ہے، جن کا نسب ثابت نہیں ہے، جن کی اصل میں خطا ہے، ورنہ حلال بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر اخلاق پر قربان جاتا ہے، بلکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے۔ دنیا میں ہماری بات تو چھوڑیں، بڑے بڑے دوسرے دانشور لوگوں نے لکھا ہے، آپ کو میں بتاؤں، جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا رائٹر بھی گزرا ہے، دانشور ہے، انگریز ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے بہت سارے ریولیوشن دنیا میں دیکھے، انقلاب، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، یہ ریولیوشن آیا، کمیونزم کا ریولیوشن آیا، بہت سارے بڑے بڑے انقلاب آئے دنیا میں۔ وہ کہتا ہے جو انقلاب لانے والی شخصیت ہوتی تھی وہ جب تک زندہ ہوتے ان کی تحریک بھی چلتی، تنظیم بھی چلتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیمی ہو جاتی، ٹھنڈی پڑ جاتی۔ جو انقلاب لانے والے